بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ پیج 295۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک پورا قرآن مکمل نہیں ہو جاتا۔ جلد اول سورۃ الفاتح سے سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ویلاگ نمبر 4 295 پیج ہے۔ چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستانے کو، چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستانے کو، تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکاب، شایان ہے تجھ کو سرور کونین کا خطاب، نازاں ہے تجھ پر رحمت دارین کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم، وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ لیا جاوے وہاں نام اس کا، اور کوشش کی ان کے اجاڑنے میں، ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کا کام ہے اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ، بے شک بے انتہا بخشش کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر: یہود تو قبلہ کا حکم بدلنے کے وقت طرح طرح کے اعتراض کر کے کم سمجھ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے تھے۔ اگر وہ شبہات عام طور پر قلوب میں اثر کرتے تو ان کا لازمی نتیجہ انکار رسالت اور ترک نماز نکلتا، اور ترک نماز سے مسجد کی ویرانی لازم ہے۔ تو گویا یہ یہودی اس طور سے ترک نماز اور ویرانی مساجد خصوصاً مسجد نبوی میں بھی کوشاں تھے، اور روم کے بعض سلاطین جو نصارہ کے اسلاف تھے اور نصارہ ان کے افعال کا انکار بھی نہ کرتے تھے، گو وہ نصرانی نہ ہوں۔ کسی زمانے میں یہود شام پر چڑھ آئے تھے، قتل و قتال بھی ہوا، اور اس وقت بعض جہلا یعنی جہل لوگ، بعض جہلا کے ہاتھ سے مسجد بیت المقدس کی بھی حرمتی بھی ہوئی، اور بد امنی کی وجہ سے اس میں نماز وغیرہ کا اہتمام بھی نہ ہوا۔ اس طور پر نصارہ کے اسلاف ترک نماز اور ویرانی مسجد کے بانی ہوئے، اور نصارہ پر بوجہ عدم انکار اس کا الزام دیا گیا۔ اس بادشاہ کا نام تیتس تھا، اور نصارہ کو یہ قصہ اس لیے ناگوار نہ تھا کہ اس میں یہودیوں کی تذلیل ہوئی تھی، اور یہ یہود سے عداوت رکھتے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے جب مکہ معظمہ میں داخل ہو کر مسجد حرام کا طواف اور نماز ادا فرمانا چاہی تو مشرکین مکہ نے آپ کو نہ جانے دیا، یہاں تک کہ آپ اس سال واپس تشریف لے آئے۔ تو اس طرح یہ مشرکین بھی مسجد حرام کی ویرانی میں کوشاں ہوئے، اس لیے حق تعالیٰ نے صیغہ عموم سے اس کی قباحت اور برائی ظاہر فرمائی، یعنی اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا کی مسجدوں میں، جس میں مکہ کی مسجد حرام، مدینہ کی مسجد بیت المقدس کی مسجد اور سب مسجدیں آ گئی ہیں، ان کا ذکر اور عبادت
اور عبادت کیے جانے سے بندش کرے، اور ان مساجد کی ویران اور معطل ہونے کے بارے میں کوشش کرے، اور لوگوں کو تو کبھی بے ہیبت اور بے باک ہو کر ان مساجد میں قدم بھی نہ رکھنا چاہے، بلکہ جب جاتے تو نہایت عظمت و حرمت و ادب سے جاتے، جب بے باک ہو کر اندر جاتے جانے تک کا استحقاق نہیں تو اس کی حد تک حرمت کا حق کب حاصل ہے؟ اس کو ظلم فرمایا، ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی، اور ان کو آخرت میں بھی سزائے عظیم ملے گی انشاءاللہ۔ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں پیش کریں گے۔ آج کا یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔